الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. حضرات محترم، بنی اسرائیل کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت سابقہ قوموں میں سے کسی قوم کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی کہانی سنانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جن بے اعتدالیوں، جن برائیوں اور جن خباثتوں میں وہ مبتلا تھے، ہمیں تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے کو نہ اپنائے۔ یہاں بنی اسرائیل کو اللہ نے کچھ باتوں کا حکم دیا تھا کہ یہ کام کرنا، لیکن ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو اللہ کے عہد پہ قائم رہے، وگرنہ سب نے اس عہد کو توڑ دیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد کیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے۔ جو کرنے ہیں وہ یہ تھے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن یہ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے بجائے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس بات کا تقاضا کیا کہ ہم بن دیکھے خدا کو نہیں پوجیں گے، ہمارے سامنے اللہ کا کوئی سکیچ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی مشرک لوگ ہیں وہ اسی تصور کے ساتھ دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کا عکس ہے، نعوذ باللہ۔ اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے عقائد موجود ہیں کہ یہ انسانوں کے متعلق تصور کرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ حلول کر گیا، یعنی اللہ اس کے اندر آ گیا، نعوذ باللہ۔ جس طرح کے بعض صوفیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی، بعض نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہی کہ حضرت علی ہی نعوذ باللہ خدا ہے، اور بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو یہ بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ انہیں عرش پہ چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ عرش معلیٰ جو ہے صرف اللہ کا حق ہے، اس میں مخلوق میں سے کوئی شخص نہیں جا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی مقرب کیوں نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے تو حیران رہ گئے، کہنے لگے اے اللہ میں سمجھ نہیں سکا میں تو ہوں یا تو میں ہوں۔ یعنی نعوذ باللہ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو اپنا ہم شکل پایا، جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، میری مثال کوئی نہیں ہے۔ اور
اللہ نے حکمن بھی فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کی عقل وہاں جا ہی نہیں سکتی کہ اللہ رب العزت کیسے ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور دوسرا کہا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا میں یہ بدبخت قوم ایسی ہے کہ جن کے بیٹے اپنے ماؤں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں، جن کے باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں، حالانکہ حکم انہیں یہ دیا گیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ اسی طرح چل پڑیں گے جس طرح پہلے اہل کتاب تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا یہودی اور عیسائی؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ آپ نے فرمایا جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اس طرح میری امت کے لوگ انہی کے رستے پہ چل پڑیں گے۔ حتیٰ کہ اگر ایک یہودی اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں دوسرا حکم یہ دیا تھا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا وذی القربیٰ، قریبیوں کو کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والیتامى والمساکین، یتیموں پہ شفقت کرنی ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو دینا ہے۔ یہ وہ حکم تھے اللہ نے جو بنی اسرائیل کو دیے اور ان کے ساتھ عہد کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، تم میں سے اکثر لوگ پھر گئے جو ان وعدوں کو پورا نہ کر سکے، بہت کم لوگ تھے تم میں سے جو ان کاموں کو کرتے تھے۔ اور آج ہمارے اندر بھی دیکھ لیں، اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ اللہ نے اچھی بات کہنے کا حکم دیا، ہر شخص دوسرے سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اللہ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، ہم یتیم کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے مسکین کو کھلانے کا حکم دیا، ہم اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ہم لاکھوں قبروں کے پجاری ہیں۔ کون سی وہ بات ہے جس سے ہم نے عبرت حاصل کی ہو؟ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو جائیدادوں کے لیے اپنے ماں باپ کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر گئے تم میں سے الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے، وانتم مورثون، تم لوگ ہی اعراض کرنے والے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح حکم ہے جس طرح بنی اسرائیل کو ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے ان احکامات پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ ہمیں ان کاموں کو کرنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ہمارے نمازی بھائی ہیں محترم بابو رفیق صاحب، ان کے بھائی بیمار ہیں، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ ان کے لیے اور سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك يا أرحم الراحمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اعتق ركابنا وركاب آبائنا من النار. اللهم اعتق ركابنا وركاب أمهاتنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.